السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میرے عزیز، نماز میں وساوس تو سب کو آتے ہیں، کون ہیں جسے نہیں آتے ہوں گے؟ الا ماشاء اللہ، یعنی ہیں کچھ اللہ کے بندے جنہوں نے اپنے قلب پر اتنی محنت کی، اپنے دل پر اور علائق دنیاویہ پر ایسی ضرب کاری لگائی، انہوں نے ایسی ضرب کاری لگائی، ہاں تو ورنہ تو بھائی شیطان باقاعدہ آ جاتا ہے وساوس ڈالنے کے لیے، جی، اور کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا، یہ بات یاد کرو، یہ بات یاد کرو، یہ بات یاد کرو، تو اس سے بے چین پریشان ہو کر اور مطلب ایک مایوسی کی کیفیت میں رہنا یہ نہیں ہے مسئلے کا حل، یہ نہیں۔ ہاں، مسئلے کا حل یہ ہے کہ جدوجہد کیجئے، کوشش کیجئے اور اپنے بڑوں سے پوچھئے، دریافت کیجئے، جو آپ کے دینی مرشد ہوں، مشیر ہوں، رہبر ہوں، شیخ ہوں، جو بھی آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، پیر اور مرشد اور شیخ کہتے ہیں، جو بھی، ان سے معلومات کیجئے۔ اور اس کی یہ ایک صورتحال ہے جو اکثر لوگوں کو پیش آتی ہے، علاج معالجے کے بعد اس میں بہت حد تک آپ کو افاقہ ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کا علاج معالجہ دیکھو، مختصراً میں ایک دو بات آپ کو بتاتا ہوں، انہیں دھیان سے سنو، انشاءاللہ آپ کی نماز پر بین فرق پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے وسوسوں کا آنا اور ایک ہے لانا۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کی کتابوں میں، عبارتوں میں، ان کے جوابات میں، مواعظ ملفوظات میں جگہ جگہ یہ بات ہے، وساوس کا آنا برا نہیں، لانا برا ہے۔ اب آپ کہیں کہ کیا فرق ہے لانے میں اور آنے میں؟ یہ اختیار سے ہے، وہ بے اختیار ہے، بے اختیار پر اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہے، بے اختیار پر پکڑ نہیں۔ اگر وساوس آتے ہیں کسی کو اور جیسے ہی خیال ہوا فوراً وسوسے کو دفع کیا اور متوجہ اللہ ہو گیا، تو یہ نماز اللہ کے ہاں مقبول ہے، بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے۔ اور مقبول ہونے کی بات تو بھائی میں کہتا ہوں ایک بہت قیمتی بات ہے، بزرگوں کی، بڑوں کی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کی بات ہے، میں نے کہیں پر پڑھی ہے، لیکن اسی کی تھوڑی سی تعبیر و تشریح میں کر دوں اپنے طور پر تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات عالی سے بہت امید بندھے گی آپ کی۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہماری اٹھک بیٹھک ہے نماز میں، یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت خشوع و خضوع نہیں ہوا اور بہت توجہ اللہ نہیں ہوئی اور وسوسے آ گئے، جی، اور کبھی شروع میں استحضار رہا، کبھی درمیان میں رہا، پھر کچھ اخیر میں ہو گیا، پھر کچھ یہ ہو گیا، اسے بھی بیکار نہ سمجھو، قیامت کے دن اس کی جب قیمت لگے گی تو پتہ چلے گا۔ ہاں، اسی کی تشریح کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں توفیق الہی فضل خداوندی سے کہ اللہ تعالیٰ سے یوں باتیں کیا کرو، بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ عز و جل سے یوں باتیں کیا کرو کہ الہ العالمین، میرے اپنے قبضے میں، میرے بس میں یہ سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک سارا جسم ہے، میں اٹھا کے لا کے آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا، آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، حاضر ہو گیا ہوں، اور یہ سارا سر سے پیر تک کے سارے اعضاء سب کو اٹھا کے لے آیا ہوں یہاں، اور 5 وقت آتا ہوں، لیکن یہ وسوسوں پہ مجھے قابو نہیں ہو پا رہا، میں بڑی مشکل میں ہوں، میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، اور اے اللہ اس میں جو کچھ کمی ہو مجھے معاف فرما کر آپ اپنی رحمت سے قبول کر لینا۔ جبکہ میں سارا بدن لا کے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، آنکھ، کان، ناک، سارے ہاتھ پیر بالکل سکون سے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کبھی سجدے میں پڑا ہے، کبھی رکوع میں پڑا ہے، دل کا ادھر ادھر خیال اگر جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اور یہ کہہ دو کہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ میں سارا بدن آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، اب آپ تو ارحم الراحمین ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کوشش میں بھی لگا ہوں کہ میں پوری یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھوں، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھوں، اور استحضار عظمت ذات خداوندی کے ساتھ میری نمازیں ہوں، میرے سجدے ہوں، میرے رکوع ہوں، رب العالمین کہوں اور ربی العلیٰ کہوں اور سبحان ربی العظیم کہوں تو میرے رگ و ریشے میں سرایت کیے ہوئے ہو، جی، آپ کی پاکی، عظمت، بڑائی، ربوبیت، میں ایسی نمازوں کا متلاشی ہوں، چاہتا ہوں، دعائیں بھی مانگ رہا ہوں۔
اور آپ سے چاہتا بھی ہوں، لیکن جتنا مجھ سے ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کی بارگاہ میں سارا جس میں لے آیا ہوں اپنی رحمت سے قبول فرما لینا۔ میرے عزیزو میرے عزیز، یہ کرنے کے بعد اعمال قبولیت کی دعا بھی اللہ سے کرنی چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے یہ، تو اس کا خلاصہ جانتے ہو؟ یہ تقبل کا مفہوم یہ ہے کہ بظاہر قبولیت کے لائق تو نہیں ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے آپ قبول فرما لیجئے۔ تو ہم یہ سمجھے کہ میں نے نمازیں پڑھی، میں نے اتنی قربانی کی، میں نے اتنے حج کیے۔ نہیں بھائی نہیں، وہاں میں سے کام نہیں چلتا میرے عزیز۔ وہاں تو کام اسی سے چلتا ہے کہ اللہ یہ اس لائق تو ہے نہیں میری نماز، لیکن آپ اگر قبول فرما لیں گے تو آپ کا کرم ہوگا۔ اے اللہ اس میں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یعنی اپنی کمیاں اور خامیاں، تو پھر اللہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ میں نے تجھے توفیق دی، میں نے تجھے یہ کیا، ہاں، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے خلاصہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز کے مسئلے میں توجہ اللہ کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن جو نماز پڑھ رہے ہو جاری رکھو اور اپنی کوشش جاری رکھو، اور اس طرح سے جیسے میں نے بتایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو۔ اور یہ پورے جسم کی حاضری جو ہماری ہے اس کو بیکار نہ سمجھو کہ یہ ایسے بیکار چلی جائے گی، اور مایوس ہو کے ٹینشن ہو کے یار خشوع و خضوع کے دھیان سے نماز تو پڑھی جاتی، کیا ہماری نماز ہے، چلو چھوڑو، اور ایسے ہی کبھی گھر میں پڑھ لی، کبھی جماعت سے پڑھ لی، اور ایک مایوسی سی کی کیفیت نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پیچھے لگا رہے، جستجو میں لگا رہے، اور کہتا رہے اللہ میں کوشش میں ہوں، لیکن میری کوشش کمزور، میرے ارادے کمزور، میرے قوا کمزور، میں سر سے پیر تک کمزور، میری کوششوں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ مجھے آپ ایسی صلاۃ الخاشعین العابدین الزاہدین والی جو نمازیں ہیں اللہ والوں کی، جی اولیاء صدیقین کی جو نمازیں ہیں، اللہ ایسی نمازیں مجھے بھی عطا فرما دے، تو انشاءاللہ مل جائے گی ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک دن مل جائے گی۔ کوشش میں جب بندہ لگا رہتا ہے، من جد وجد، تو اس کو ملتی ہے چیز۔ مگر بس اب آگے کی چند باتیں جن کو میں عرض کروں گا انہیں دھیان سے سننا۔ دیکھو، جب آدمی کو واقعی طور پر کسی چیز کی تلاش اور جستجو ہوتی ہے نا، تو اچھا خود بتاؤ آپ کہ جدوجہد کرتے ہو نا، صبح ہی اٹھتے ہو اور فوراً نکلتے ہو، اور راتوں کو بھی خیالوں میں رہتا ہے کل یہ کام کرنا ہے، جہاز میں جانا ہے تو پہلے سے تیاری رہے گی، الارم لگائیں گے اور 1-2 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں گے، بیوی سے کہیں کہ ناشتہ جلدی سے دے دو، فلائٹ کے ٹائم قریب ہے۔ بھئی یہ کیا ہوا، 2 ہی گھنٹے میں اٹھ گئے؟ ہاں، اس لیے کہ فکر سوار تھی۔ تو میرے عزیز، میرے پیارے، یہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو نماز جو اصل میں مطلوب ہے بندے سے وہ یہی ہے، خشوع و خضوع والی نماز ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو نماز یہی مطلوب ہے کہ اعضائے ظاہری بھی بالکل سکون کے ساتھ ہو نماز میں، اور قلب جو اصل سردار ہے، ان سارے اعضاء کا سردار اور بادشاہ، ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ وہ بادشاہ حاضر رہے۔ تو پہلا کام میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو بتاؤ کہ جب کسی چیز کی تلاش و جستجو ہوتی ہے، کوئی چیز مقصود ہوتی ہے، تو اس کے لیے کس قدر محنت، جدوجہد اور کوشش اور لگن اور دھن اور دھیان کرتے ہو نا۔ سچی بات بتانا، کیا نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اس کی ایسی دھن اور دھیان اور فکر سوار ہوئی ہمارے اوپر ابھی تک کہ بھائی کل سے پڑھنے، بھائی اگلی نماز تو بالکل اسی طرح پڑھنی ہے، اور بھائی اس سے اگلی تو بالکل ایسے پڑھنی ہے کہ آپ کو تو تھوڑا بہت دھیان ادھر ادھر چلا بھی گیا تھا، آپ کو تو بالکل جانے دینا نہیں ہے۔ یہ فکر ہو میرے عزیز، فکر ہو، صلی صلاۃ مودع، آج ایسے بس پتہ نہیں اگلی نماز ملے گی یا نہیں ملے گی، بس سمجھو رخصت ہو رہے ہیں ہم، دنیا سے چلے جا رہے ہیں، بس ایسی نماز پڑھنی ہے ہمیں۔ ہر نماز میں یہی سوچنا چاہیے، اور بالخصوص آج کل کے جو حالات چلے ہوئے ہیں، حالات میں تو بھائی بھروسہ ہی نہیں ہے، یہ جنازوں کے جنازے، یہ جنازوں کے جنازے۔ جی ہاں، میں خود جہاں ہوں یہاں کی باتیں کرتا ہوں، اور دنیا کی خبریں ہیں، لوگ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ سازش، فلاں کی سازش، اور فلاں نے یوں کر دیا، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی گیم ہے اور سازش ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، ہوگا بھائی جو کچھ ہوگا، ہمیں کم از کم اتنا سبق لینا چاہیے کہ یہ ایک عذاب کی شکل بن کے آیا ہے، اور ہم توبہ رجوع اللہ کریں اور اپنی اصلاح تو کر لیں۔ ہمارا تو حال یہ ہو گیا کہ یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جیسے تھے ویسے کا ویسے، کوئی اعمال میں ترقی نہیں، زیادہ سے زیادہ کریں گے تو تبصرہ کر لیں گے، کچھ بیٹھ کے ادھر ادھر کی کچھ خبریں سن لیں گے، سنا دیں گے، وہاں اس ملک میں اتنا، یہ کیا چیز ہے یہ خبر؟ دھیان سے عبرت نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ نہ معلوم کل کو میرا نمبر ہے، اور میں تو صرف ایک چیز سوچ کے کانپ اٹھتا ہوں کہ یعنی موت
اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ایسے عالم کی طرف آپ گئے کہ اب کبھی لوٹنا نہیں اور نہ عمل کی توفیق ہونی ہے۔ میرے عزیز، موت کی حقیقت کیا نکلی کہ دار العمل سے ختم ہو کہ دار الجزا، یعنی اب جو کچھ کیا بس اس کے بدلے کا ہے، اب لوٹ کے یہ نہیں ہے کہ مطلب چلو ایک مرتبہ موقع دیا جائے گا، چلو ایک بار تمہیں پھر بھیج کے دیکھتے ہیں۔ کتنا سنگین یعنی کتنی سنگین چیز ہے یہ، غور کرنا جو میں کہہ رہا ہوں، کس قدر نازک ہے کہ ایک بار گئے تو گنتے رہو دنوں کو، ایک دن اور ہفتہ اور مہینہ اور سال اور ہزار سال اور لاکھ سال۔ خارج ہم سے جو کچھ تھا، باہر کا مال دولت خزانے جمع کیے تھے، جو کچھ بنگلے باورچی سارے یہی اوپر ہیں، یہاں یہ رہ گئے سارے۔ چٹکیوں میں لوگ جا رہے ہیں، چٹکیوں میں جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کے گاڑیوں کا وہ، اور ہمارے یہاں کی سپر مارکیٹوں کے فلاں، اور اس کے یہ سب چپ کے نکل کے جا رہے ہیں۔ بس ہم خبروں میں دیکھتے ہیں، میسج آتا ہے فلاں سپر مارکیٹ کا وہ چلا گیا، فلاں کیشن کیری کا چلا گیا، فلاں گاڑی کی ورک شاپ تھی اور فلاں تھا، اور بڑی بڑی گاڑیوں کا وہ چلا گیا۔ میں گیا ایک دن تو ایک جگہ، تو ایک بڑے میاں تھے، وہ اتنی بڑی گاڑیوں کے، اور اس کے کوئی ان کی بیٹی ہے، صرف ایک بیٹا کوئی نہیں ہے، تو دولت بہت زیادہ ہے۔ بھائی دولت بہت زیادہ ہے، بیٹی ہے بیٹا سب کچھ نہیں میاں، سب رکھا رہ جائے گا یہیں۔ ہاں، اس لیے نمازیں ہیں خشوع و خضوع والی، گہرا دھیان سے نماز، اس کی تو آپ کے اندر تبدیلی ہی الگ آ جائے گی اگر نماز درست ہو جائے۔ بھائی حاجی شکیل صاحب نے لکھا ہے، بہت پیارے آدمی ہیں ہندوستان میں، بمبئی میں، اور ماشاءاللہ ایک ایک بات موتی کی طرح ہوتی ہے، بہت ہی قیمتی، بڑی چنی ہوئی اور بہت عمدہ باتیں ہوتی ہے۔ میں تو بہت مستفید ہوتا ہوں ان کی باتوں سے بھی، اور ان کے مواعظ وغیرہ، اور جو ان کی کتابیں ہیں وہ بھی بالکل درر آبدار تو ہے ہی، لیکن وہ واقعی ایسے ہیں کہ بہت ہی قیمتی موتی ہیں۔ تو خیر بہرحال میں عرض کرتا ہوں، انہوں نے لکھا کہ مولانا عبد الحلیم صاحب، شیخ عبد الحلیم جو ان کے شیخ تھے، غالباً ان کا مقولہ لکھا ہے کہ دیندار بننا چاہتے ہو، اللہ والا اور نیک بننا چاہتے ہو، کہ ہاں چاہتا ہوں، کہ تو نماز کو ٹھیک کر لو، پورا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارا آج کل یہ حال ہے کہ دائیں بائیں کی باتیں تو بہت کریں گے، ادھر کی ادھر کی قیل و قال، اس میں تقریر اچھی، اس کا بیان اچھا، اس میں یہ اچھی، اور اس میں فلاں اچھا، لیکن نماز جیسی چیز کو، میں نے اپنے تحفۃ السالکین کتاب جو لکھی، سالکین کے لیے تحفہ، کچھ ضروری باتیں، اس میں بات لکھی ہے شروع ہی میں۔ بھائی چھوٹی موٹی چیزوں میں تو ہم بہت پڑھے ہیں، لیکن نماز اتنا اہم زندگی کی عبادت ہے، اس قدر قیمتی، اور الصلاۃ معراج المومنین، واقعی معراج ہے، یعنی گویا نماز میں آدمی جب بیٹھا ہے، سجدہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو اللہ سے ڈائریکٹ اس کی ملاقات ہے۔ اگر قلب میں ظلمتیں اور غفلتیں رچی بسی نہ ہو جو آج ہم نے بسا رکھی، ہم نے دنیا کی محبت کو اتنی جگہ دے دی، اس میں اتنی جگہ دے دی، تو کہاں سے پھر استحصال رہے؟ خواہشات، آرزوئیں، لمبی لمبی تمنائیں، وہ فیکٹری اور وہ پلاٹ اور وہ یہ بناؤں گا اور وہ بناؤں گا، اور بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جانا ہے، اور بچوں کے لیے اتنے فلیٹ بنانے ہیں تاکہ یہ نہ ہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ارے اللہ کے بندے، تو بچوں کا باپ ہے، رب تو کوئی اور ہے ان کا، رب بننا چاہتا ہے۔ سوال حضرت اس میں کیا حرج ہے؟ عرب حرج کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ فکریں سوار کر کے اپنی عبادات کو اور اپنی قیمتی زندگی کے اوقات کو کیوں ختم کر رہے ہو؟ کچھ تھوڑی سی محنت کوشش کر لی، بآسانی اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو دے دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت دولت والے تھے، لیکن یہ معنی تھوڑا یہ کہ سجدوں میں پڑے اور نمازوں میں پڑے اور نقشے بنا رہے ہیں، اس کے خاکے بنا رہے ہیں، ادھر کے اور ادھر کی پلاننگ کر رہے ہیں، یہ کوئی نماز ہے؟ یہ نماز ہے؟ اس لیے میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دلوں میں ہم نے اتنا کچھ بھر لیا اللہ کا غیر، اور اس کی وہ بھی نہیں کرتے صفائی۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دلوں کو چمکانا چاہتے ہو اللہ کی یاد سے تو ذکر اللہ ہے، کثرت سے ذکر اللہ کرو، قرآن پاک پڑھو، لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ، استغفر اللہ، بہت ساری اذکار ہیں، یہ سارے سب معالجات ہیں روح کے۔ میرے عزیز، جس طرح بدن کی غذا ہے، بدن کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کی بھی غذا ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اگر بدن کو غذا نہ ملے تو بولو بدن کمزور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ تو روح کو غذا نہ ملے تو روح کمزور نہیں ہوگی۔ تلاوت بھی چھوڑ دی، معاملات بھی چھوڑ دیے، ذکر و اذکار بھی چھوڑ دیے، تسبیحات، استغفار، لا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کلمہ وغیرہ سب چھوڑ دیا، اور اپنا بھاگا دوڑی میں بس رکعت نماز پڑھ لی، اور وہ بھی بے خیالی میں، ادھر کے خیالات ادھر کے خیالات، پتہ نہیں ذہن دماغ پہ کیا کیا ٹینشن اور ڈپریشن انہوں نے لگایا ہے، اور نماز میں ہے۔ میرے بھائی ابھی فکر کا
وقت ہے جب تک یہ باتیں پہنچ رہی ہے اور سانس میں سانس اور جان میں جان ہے تو وقت ہے یہ. ہاں، آخری لمحے میں ندامت اور شرمندگی ہونا اور یہ ہونا، اس کا کیا حاصل کیا ہے؟ گئی پوری زندگی. یہی ایام، یہی ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائیں گے کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. وہ جو زندگی میں تمہیں ایام دیے تھے ہم نے، جو تم نے کیا تھا، آج اس کا صلے میں کھاؤ پیو مزے لوٹو یہاں جنت میں. اللہم اجعلنا منہم. اس لیے میرے عزیز ان اوقات کو، زندگی کو قیمتی بناؤ. تو بات تو تم نے تو یہ پوچھی تھی کہ نماز میں وساوس کا حضرت کیا، میں آپ کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں. بعض ایسی ضروری باتیں ہوتی ہے کہ پھر میں چاہتا ہوں اور ساتھی بھی سن لے، اس لیے ذرا اچھے سے میں تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں. پہلی بات میں نے عرض کی کہ بتاؤ جب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو اس کے لیے کوشش جستجو کرتے ہو کہ نہیں، دھن دھیان اس کی لگتی ہے کہ نہیں. تو پہلی نصیحت یہ باتیں سننے کے بعد آج سے اس کی دھن اور دھیان کو، فکر کو اپنے اوپر سوار کر لو کہ بھائی کچھ بھی ہو جاوے، آج سے تو بس نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے. اور حاجی شکیل صاحب جن کا میں نے نام لیا، انہوں نے ہی ایک جگہ ایک مرتبہ بیان میں فرمایا، غالباً مدینہ شریف میں تھے یا مکہ معظمہ میں تھے، الحکمت ضالۃ المومن. حکمت اور قیمتی بات جو ہوتی ہے دانائی کی، علم حکمت کی، وہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے پالو اس کو لے لو. تو بہرحال جب کوئی ایسی بات سنتے ہیں ہم تو پھر اس کو لے لینا چاہیے، اور یہ امانت کی بات ہے کہ جہاں سے لی اس کے بیان کرو کہ یہ ان کی بات ہے. تو بہرحال وہ بتاتے تھے کہ بھائی 2 رکعت نماز اس نیت پہلے تو یہ پکا عزم ارادہ ہے، اس کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ سے مانگو. دعا بھی کرتے ہیں ہم جب کوئی چیز چاہتی ہے. کیا ہم نے کتنی دعائیں کی کہ اللہ مجھے خشوع و خضوع والی نماز دے دے، اے اللہ مجھے ایسی نماز دے دے کہ جو آپ نے اپنے خاص بندوں کو عطا کی ہے، جو واقعی معراج کی شان رکھتی ہے کہ سارے پردے اور حجابات گویا کہ زمین پر ہوں میں، فرشی ہوں میں، لیکن عرشی بن گیا نماز کے ذریعے سے. لیٹا ہوں سجدوں میں، الصلاۃ جی کیا ہے روایت میں کہ الساجد یسجد بین قدم الرحمن یا علی قدم الرحمن، گویا کہ رحمان کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہے. سجدہ کرنے والا پڑا ہوا ہے اور مست ہے سجدے میں، دل کو رو رو کے سجدے میں آباد کر. ہاں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. بہرحال تو کیا ہم نے اللہ سے دعائیں مانگی؟ دعائیں مانگو، دعائیں مانگو. اے اللہ مجھے خشوع و خضوع والی نماز دے دے، ایسی نماز دے دے جو آپ نے خاص عابد زاہد بندوں کو عطا کی، اولیاء صدیقین کو عطا کی ہے. صحابہ کرام کو نمازیں تھی ایسی نماز، ایک صحابی کو تیر لگا، پڑھے جا رہے ہیں صاحب، غالباً سورہ کہف پڑھ رہے تھے، چھوڑ نہیں سکے، بیچ میں چھوڑ نہیں سکے، زخموں سے چور ہیں، کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ لیکن یہ ہوتی ہے نماز. حضرت ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہے، ٹھیک میں کہتا ہوں اگر بالکل اس جیسی نہیں، لیکن قریب تو حاصل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج بھی خدا کی زمین پر ایسے بندے ہیں میرے عزیز، یہ محالات اور ناممکنات میں سے نہیں ہے. اور پھر آدمی کوشش میں تو لگا رہے. تو پہلے میں نے کہا کوشش کرو، دوسرے نمبر پہ میں نے کہا اللہ سے مانگا کرو روزانہ، اے اللہ بہت زندگی گزر گئی، یہ کیسی نمازیں ہیں، غفلتوں کی نماز، جی توجہ کی اور دھیان کی اور خشوع و خضوع کی نمازیں پڑھو. فضائل اعمال میں کیسے کیسے واقعات حضرت شیخ نے لکھے ہیں، کس طرح لوگ نماز پڑھتے تھے، کیا حال ہوتا تھا ان کا نماز میں جب جاتے. بعض صحابہ کرام کا کہ چہرہ پیلا ہو جاتا تھا کہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اور جب ہمیں اس طرح نماز پڑھنی آئے گی تو موت سے ڈر تھوڑا ہی لگے گا. ارے میں تو روز 5 مرتبہ جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے، بظاہر پردہ ہوتا تھا لیکن بالکل سامنے ہوتا تھا، تو اسی اللہ کے سامنے تو میں جا رہا ہوں. اللہ 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 تعالیٰ آسان فرمائے ہم سب کے لیے آخرت کا مرحلہ. تو اس لیے نمبر 2 پہ یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور نمبر تین پر روزانہ 2 رکعت پڑھو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے، لیکن اس طرح کوشش کرو کہ بالکل خشوع و خضوع سے پڑھنی ہے. پہلے وضو کرو خشوع و خضوع اور دھیان سے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بیٹھ کر وضو کرو، پانی میں اسراف نہ ہو، بیٹھ کر وضو کرو، پانی میں اسراف نہ ہو، اور مسواک کے ساتھ ہو، تمام اس کے مستحبات وغیرہ کی رعایت رکھتے ہوئے، چھینٹے میٹے نہ پڑے. اور اس کے بعد پھر اطمینان سے ایک سوئی سے جب کھڑے ہونے لگو تو سیکنڈوں کے لیے، منٹوں کے لیے نہیں، سیکنڈوں کے لیے ذرا سوچو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، کس کے سامنے. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، دونوں درجے اس میں حدیث شریف میں آئے ہیں. اور بہرحال اللہ عز و جل تو ہمیں دیکھتے ہیں. تو اگر کسی کا یہ تصور ہو
تو اس سے کتنا نقشہ پلٹ جائے گا. اللہ عز و جل کی نظر ہے، دیکھو کیسے نماز پڑھتے ہو، دکھاؤ. تو بہرحال پھر 2 رکعت، کم از کم 2 رکعت ہر دن ایسی پڑھے کہ بالکل خشوع و خضوع سے پڑھنی ہے، اور جہاں خشوع و خضوع چھوٹے تو اس کی مقدار بڑھا دو. حاجی شکیل صاحب کا مضمون ہے بڑا پیارا کہ بھائی تم نے مثال کے طور پر بس ضحیٰ پڑھی اور سکون اس میں کچھ خلل آ گیا تو ایک اور صورت بڑھا لو، نفلوں میں 2 صورت پڑھ لو، 3 پڑھ لو. شیطان، نفس و شیطان سے دل میں کہو جب تک پورے طور پر مجھے استحضار نہیں ہوگا، جی خشوع و خضوع نہیں ہوگا، تب تک میں رکوع میں نہیں جاؤں گا. پھر رکوع میں چلے گئے، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا، 5 مرتبہ کہا، خیال ادھر ادھر چلا گیا، 7 مرتبہ کر دو، 9 مرتبہ کر دو، 11 مرتبہ کر دو. کہو نفس و شیطان کو میں بھی نماز لمبی کرتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں، لیکن پورے خشوع و خضوع اخیر تک جب تک نہ ہو تو تب تک میں اٹھوں گا نہیں. اس طرح سے وہ شیطان خود عاجز آوے گا. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا غالباً واقعہ ہے، جی ہاں، تو ان کو جب تہجد میں نہیں اٹھ سکے اگلے دن، وہ اتنا روئے اپنے اس پر کہ ان کا قرب اور زیادہ بڑھ گیا. کبھی کبھی ترک عمل، جب کوئی عمل چھوٹ جاوے، اس پر جو آدمی کو ندامت شرمندگی ہو کہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا اور دل ٹوٹتا ہے اس کا اور آہذاری کرتا ہے، اس پر درجات اور بڑھ جاتے ہیں. یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھنا. بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں، تو بس وہ عمل کے چکر میں رہتے ہیں. ارے عمل اگر چھوٹ گیا کسی وجہ سے، اس پر افسوس کرو، اتنا افسوس کرو، اتنا رو اللہ کے سامنے، اتنی آہذاری اور توبہ کرو کہ اس عمل سے بھی آگے درجہ بڑھ جائے. تو اگلے دن شیطان خود اٹھانے آیا. ہاں تو اب نفس و شیطان سے جب یہ تم نے کرو گے تو وہ تو یہ کہے گا شیطان کہ میاں یہ تو گڑبڑ ہو گئی، ہم تو چاہتے تھے کہ وسوسے ڈال کے اس کی نماز کو ایسا پھسا ہلکا پھلکا کر دیں، یہ تو لمبی نماز کر کے اور اجر و ثواب اپنا بڑھاتا جا رہا ہے، تو چلو اسے پڑھنے دو کہ جلدی سے کم از کم فارغ تو ہوگا. اور کچھ دنوں میں اس طرح سے آہستہ 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 ہوتے ہوتے، لیکن مطلب ہر عمل، ہر وہ مقصد جو ہو، مقصود کہ مجھے یہ چیز چاہیے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اب آپ حرام بھی کھاتے رہو، ٹی وی فلمیں بھی دیکھتے رہو، لڑکیوں سے باتیں بھی کرتے رہو، جی، اور مال کی اور ادھر ادھر کی محبتوں کو بھی دل میں گھسائے رکھو، اور ہر وقت انہی میں کا تذکرہ، انہی میں انہماک اور انہی میں لگنا، تو پھر دل کیسے مستحضر ہوگا بھائی؟ یہ موانع اور رکاوٹیں بھی تو دور کرو. ہمیں صحت چاہیے، کہا کہ خمیرہ کا عصبہ کھا لو، خمیرہ آب ریشم ارشد کھا لو دل دماغ کی مضبوطی کے لیے، اور ادھر تھوڑا سا زہر چل رہا ہے، ادھر 10 جاری ہیں اور پیٹ میں 10 چل رہے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو کیا اس کے کھانے کا اثر ہوگا اور کیا حاصل ہوگا؟ تو بھائی یہ جو موانع رکاوٹیں، ان کو بھی تو دور کرو. یہ جو اللہ کے غیر دل میں گھسا ہوا ہے اور رات دن ہم اس کے چرچے اور تذکرے، اسے چھوڑ دو. ان سب فکروں کو اپنے اللہ پہ چھوڑو کہ ان سب کی تو ذمہ داری اللہ نے دی ہے. پوری نماز میں یہ مضمون نہیں ہے رب العالمین رب العالمین ربی العلیٰ ربی العلیٰ ربی العظیم، میرے پیارے، اس میں اشارہ اسی طرف تو ہے، ربوبیت کی سب کچھ، ساری ترتیب. اور ربوبیت میں ہم یہ سمجھے کہ بس کھانا پینا مل جاوے، کھانا پینا اور تمہارا رزق روزی اور مکان اور بچے اور بیوی اور یہ سارے جتنے مسائل ہیں، ساری ضرورتیں خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. اس یقین کو دل میں بٹھا لے تو پھر نماز میں کیوں ہم خیالات لائیں گے ادھر ادھر کے؟ اور تو اس کے ایک مثبت وہ ہے کہ ذکر و اذکار کی کثرت ہو تو دل چمکا رہے گا اللہ کے انوارات سے، اور اس کا ایک نگیٹو ہے، منفی، کہ ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھو، ان کے چرچوں کو زیادہ نہ جگہ دو، تھوڑا بہت وقت لو دو. پانی سے کشتی مس اور ٹش تو ہوتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں جائے گا تو کیا حشر بپا ہوگا، سب کی ہلاکت. تو ہم ان سب چیزوں سے ٹش تو ہوں گے کیونکہ دنیا میں ہے، ضرورت ہے، ورنہ تو سوال ہاتھ تھوڑے پھیلیں گے کسی کے سامنے. لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو دل پہ اس طرح مسلط کر لو کہ وہ ہر وقت اسی کی فکر ہے، ہر وقت اسی کی فکر ہے. تلاوت ہے تو اس کی فکر، نماز ہے تو اس کی فکر، رات دن اسی الجھن، تو پھر کیسے خشوع و خضوع کی نماز ہوگی؟ تو بہرحال اب ایک عمل یہ ہے کہ 2 رکعت کم از کم پڑھو، اور پھر اسی ترتیب سے اپنی تمام فرض نمازوں کو کرنے کی کوشش کرو. جی ہاں، فرض نمازیں پڑھ لی، سنت موقدہ پڑھ لی، لگا کہ کچھ خلل ہے تو 2 رکعت اور پڑھ لو، بالکل اطمینان کی. نفلوں سے فرضوں کی تلافی کی جائے گی قیامت کے دن، نفلوں سے، سنن نوافل سے فرائض کی تلافی کی جائے گی. اور جب اس طرح آپ کچھ دن تک کرو گے، یعنی کوشش و جدوجہد بھی، اور اللہ سے مانگنا بھی، اور یہ جو خارجی رکاوٹیں ہیں، موانع، ان کو بھی دور کر دینا. میں نے کہا حرام کھانا، مشتبہ کھانا، اور یہ
زیادہ ان چیزوں میں لگنا، گناہوں کی چیزوں کو کی طرف، یا ٹی وی یا ادھر ادھر کی، اس میں یہ سب خراب کرے گی نماز کو، تو ان سے بھی حفاظت ہو۔ اور پھر یہ ترتیب جو میں نے بتائی، جی حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایک قاعدہ ہے کہ النفس لا تتوجہ فی وقت واحد فی آن واحد الی امرین مختلفین، انسان کا دل بیک وقت، ایک وقت میں دو مختلف چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک؟ تو اب آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو، اللہ اکبر میں اللہ کی کبریائی آئی، اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کے پیچھے ساری کائنات کو پیچھے چھوڑ دو کہ سب پیچھے گئی، اور ہاتھ باندھ لو اور کھڑے ہو جاؤ۔ اب جب سبحانک اللہم پڑھو تو نماز کے کلمات کے معنی یاد کر لو۔ آپ تو عالم ہیں، آپ کو تو سب کلمات یاد ہیں، کہ ترجمے یاد ہیں، لیکن عام آدمی بھی اگر میرا میسج سنے تو غور کرے، بھائی زندگی میں اتنے کام کرتے ہیں ہم، تو اگر نماز کے وہ کر لیں گے آدھے گھنٹے کے لیے روزانہ تو کیا بڑی بات ہے؟ جو صورتیں پڑھتے ہو ان کے معنی، نماز کے معنی یاد کر لو، اور اس کے بعد ہر لفظ کا جو معنی و مفہوم اور مطلب ہے بس اس کو ذہن میں لاتے رہو۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ زبان سے بھی اس کلمہ کہو اور دل بھی یہ کلمہ کہہ رہا ہو کہ تمام تعریف میرے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، وہ میرا اللہ رحمان الرحیم ہے، الی آخری، اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہو اللہ سیدھے راستے کی مجھے ہدایت دے، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ وہ جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، یہود و نصارہ، علم ہو عمل نہ ہو، یا علم ہی نہ ہو میں جاہل رہوں، ان سب سے میں حفاظت مانگتا ہوں۔ یہ مفہوم تو پوری زندگی ہو گئی پڑھتے پڑھتے گزرتا بھی نہیں دل میں، اس لیے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی تم نماز میں روزانہ مانگتے ہو کہ اللہ مجھے دین کا علم بھی دے دیجیے اور عمل کی توفیق بھی، تو مانگ تو رہے ہو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اہدنا کہتے ہیں ہم سب کو، اور بچوں کو ڈال رکھا ہے اسکول کالج میں، اور خود کاشتکاری، ملازمت اور بزنس اور فلاں اور فلاں، یہ دین کا علم کیوں نہیں سیکھتے؟ میرا مطلب ہی نہیں کہ مولانا بن جاؤ اور مفتی بن جاؤ، نہیں، بقدر ضرورت تو سیکھو۔ تم تو روز دعا مانگتے ہو نماز میں، 5 وقت کتنی رکعتیں پڑھتے ہو اور کتنی مرتبہ دعا مانگی؟ آج تک کبھی یہ ذہن جو مضمون میں بیان کرتا ہوں ذہن میں آیا کبھی پڑھتے ہوئے نماز لاؤ کہ میں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم کا آگے خلاصہ ہے، ایسے لوگوں کا راستہ ملے جن پر نہ غضب ہے اور نہ گمراہ ہے۔ خلاصہ اس کا میں اپنے لفظوں میں پیش کر رہا ہوں، تفسیروں کا خلاصہ، نچوڑ۔ ایسا بھی نہ ہو کہ علم نہیں ہے تو ہم بھٹک جائیں، اور ایسا بھی نہ ہو علم ہے اور عمل نہ ہو، جس سے یہود و نصارہ، یہ یہود ہیں اور وہ پہلے نصارہ ہیں۔ تو استحضار کے ساتھ جب جب معانی کا استحضار کرتے چلو گے جی، اتنا ہی جو ہے نماز میں توجہ بڑھتی جائے گی۔ ورنہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، بادشاہ کے یہاں آئے اور حاضر تو بادشاہ کے یہاں ہے دربار میں، اور اس کی کسی باندی کو دیکھ رہے ہو، اس کو دیکھ رہے ہو جس کو دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، غیر محرم کو، تو نظر وہاں ہے اور بظاہر بادشاہ کے سامنے ہو تو تماشا لگے گا کہ نالائق خبردار بادشاہ دربار میں آیا اور پھر یہ بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے۔ میرے عزیز، میرے پیارے، اللہ عز و جل کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو دل اور چہرہ اللہ کے لیے برابر ہے۔ یہ تو انسان مخلوق ہے کہ چہرے کو وہ سمجھتے ہیں کہ چہرے سے دل جب وہاں نہیں ہے تو یہ ایسا ہی تو ہو گیا، یہ ایسا ہی ہو گیا۔ اس لیے بہت اہم ہے نماز خشوع و خضوع اور توجہ سے پڑھنا، بہت اہم ہے۔ ہاں البتہ وہ اپنی جگہ ہے، جو پہلا مضمون میں نے بیان کیا اسے نہ بھولیے گا کہ اس کی وجہ سے اتنا ٹینشن ذہن پہ لے آنا اور اتنا مایوس ہو جانا، یار ہم سے تو پڑھی نہیں جاتی، اب کیا نماز ہماری، چھوڑو کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بدن حاضر ہو رہا ہے اور اعضاء حاضر ہو رہے ہیں، ان کا اجر بھی بارگاہ خداوندی میں اور ملے گا، بالکل ملے گا، اسی کو جاری رکھیے۔ بھائی پہلے کسی چیز کی ظاہری شکل اور صورت بناتے ہو ٹیپ ٹاپ، اور ساری چیزیں بعد میں تو آتی ہے نا، باڈی اس کی ایک بن جاوے تو یہ تو باڈی ہے پوری، ہماری نماز کی شکل ہے، اس میں روح پیدا کرو۔ یہ مطلب تو نہیں کہ باڈی ہے تو اسے بھی ختم کر دو، نہیں، آگے کی فکر کیجیے، اور جب انشاءاللہ دھن اور دھیان لگے گی اور اپنے بڑوں سے پوچھ کے چلتے رہو گے، کام بن جائے گا۔ اور جب وسوسہ آوے، بس آنے کا تو موقع کم ملے گا، جب آپ نماز کے معانی کی طرف متوجہ ہیں تو کہاں موقع ملے گا؟ میں نے یہی تو کہا، دو چیزوں کی طرف ایک ساتھ وہ نہیں چلتا، النفس لا تتوجہ، دو چیزوں کی طرف نہیں چلے گا۔ اور اگر آئیں گے، بڑے بڑوں کو آتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیر اختیاری ہے، کوئی پکڑ نہیں۔ حضرت تھانوی کی باتیں بڑی قیمتی ہے، بہت جگہ پوری کتابوں میں اور ملفوظات میں بھرا ہے، اختیاری کے یعنی اختیاری میں کوتاہی نہ کرو اور غیر اختیاری کے پیچھے نہ پڑو۔
اور وہ پھر اللہ سے مانگے، جیسے میں نے کہا بیچ میں، اے الہ العالمین میری کوششوں سے کچھ نہیں ہو رہا، میں ایسی نماز چاہتا ہوں جو ایسی خشوع و خضوع والی ہو، میرے مولا مجھے ایسی نماز دے دے، میں ایسی استحضار عظمت ذات خداوندی کے ساتھ ایسے سجدے چاہتا ہوں، ایسے رکوع اور ایسا قیام کھڑا ہونا آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ جب میں سجدے میں پڑا ہوں لگے جیسے سارے حجابات اٹھ گئے، میں بالکل عرش پر پہنچ کر اور بالکل آپ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ تو بہرحال صلاۃ معراج المومنین بنانے کے لیے یہ ہیں سب طریقے۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے، بھائی میں بھی محتاج ہوں، بھائی سب محتاج ہیں اس کے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے، واللہ کہتا ہوں کہ اس کے انوارات آپ کو زندگی بدل کے رہ جائے گی، ایسا فرق بین محسوس ہوگا۔ ہاں، نماز خشوع و خضوع اور توجہ سے اور دھیان سے ہو، جاؤ بھی مسجد کی طرف تو وقار سے جاؤ، اطمینان سے جاؤ، نماز وضو کرو تو بھی بڑے وقار اور اطمینان سے، جیسے میں نے کہا بیٹھ کے کرو، فضول خرچی پانی میں نہ کرو، مسواک لو چھینٹے نہ پڑے، اور جاؤ وہاں تو عظمت بالکل وقار کے ساتھ، یہ نہیں کہ کودتے پھاندتے ادھر ادھر گپے کرتے اور شور مچاتے، نہیں، اور پھر وہاں محسوس ہو کہ ہاں ہم چلے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف۔ اب تو لوگوں نے مسجدوں میں، بتاؤ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ذرا سی بیماری کے ڈر سے مسجدیں چھوڑ دی، بڑے دکھ اور صدمے کی بات ہے بھائی، بڑے دکھ اور صدمے کی بات ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ، ارے احتیاط الگ چیز ہے لیکن مسجد چھوڑنا کہاں ہے؟ بیماری ہوگی تو وہ لوگ کنتم فی بروج مشیدہ، شاندار محلاتوں میں بیٹھے ہو، وہاں جا کے پکڑ لے گی، کوئی بھی سبب بن جائے گا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ خشوع و خضوع والی نماز، جیسی نماز اللہ ہم سے چاہتے ہیں، جیسی نماز اللہ ہم سے چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو عطا کر دے۔ اللہ ہم سب کو ایسے سجدے عطا فرما دے صحابہ کرام نے جیسے سجدے کیا اور نمازیں پڑھی۔ ٹھیک ہے میرے عزیز، دھیان سے توجہ سے میرا مضمون سننا، لمبا مضمون ہے، میں نے عرض کیا اہم سوال تھا تو میرا جی چاہا کہ ذرا کھول کے بیان کروں، سب ساتھیوں کو ہمارے ضرورت ہے اس کی۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے کہ جو واقعی نمازیں دھیان سے اور خشوع و خضوع سے پڑھنے والے ہیں اور اقامت الصلاۃ کرنے والے ہیں۔ قرآن میں اسی لیے اللہ نے اقامت الصلاۃ فرمایا، صرف صلاۃ نماز پڑھنا نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے جی مولانا، اچھی بات ہے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔